بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کا حیرت انگیز معمہ۔ معزز دوستو، تاریخ انسانی کا دامن عبرتناک کہانیوں سے بھرا پڑا ہے، مگر آج ہم قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ کے حوالے سے جس واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ قدرت کا ایک ایسا عجیب و غریب معمہ ہے جس نے عقل والوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ داستان ہے ایک ہی دور میں پیدا ہونے والے دو بچوں کی، جن کا نام بھی ایک تھا اور ابتدائی حالات بھی ملتے جلتے تھے، مگر ان کا انجام زمین و آسمان کے فرق جیسا ہوا۔ ایک طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے اور دوسری طرف موسیٰ سامری جادوگر۔ قدرت کا نظام دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون جیسے بدترین کافر کی گود میں ہوئی، مگر وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بنے۔ دوسری طرف سامری کی پرورش جبرائیل امین جیسے فرشتے کے زیر سایہ ہوئی، مگر وہ کفر اور شرک کا سب سے بڑا بانی بنا۔ یہ کیسے ہوا اور اس شخص نے پوری قوم کو کیسے گمراہ کیا؟ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ یہ وہ خونی دور تھا جب مصر کے در و دیوار بنی اسرائیل کے نوزائیدہ بچوں کی چیخوں سے گونج رہے تھے۔ نجومیوں نے فرعون کو خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اسی خوف کے سائے میں سامری پیدا ہوا۔ اس کی ماں کی ممتا تڑپ اٹھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچے کو فرعونی جلادوں کے حوالے نہیں کرے گی۔ وہ چپکے سے شہر سے باہر نکلی اور ایک ویران پہاڑی غار میں اپنے نوزائیدہ بچے کو چھپا آئی۔ وہ روتی ہوئی واپس لوٹ آئی۔ اسے یقین تھا کہ بھوک اور پیاس سے بچہ مر جائے گا، مگر قتل ہونے سے تو بچ گیا۔ لیکن دوستو، اللہ کی شان دیکھیے، جسے وہ رکھنا چاہے اسے کون مار سکتا ہے؟ روایات اور تفاسیر جیسے تفسیر ابن کثیر اور روح المعانی میں آتا ہے کہ اللہ نے اس بچے کی حفاظت کا ذمہ جبرائیل علیہ السلام کو سونپا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ غار میں تشریف لاتے اور اپنی انگلیوں سے اسے دودھ، شہد اور گھی چٹاتے۔ سامری انسانوں سے دور فرشتوں کی نگرانی میں جوان ہوا۔ اس نے جنگل کے جانوروں اور تنہائیوں میں زندگی گزاری۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے روحانی قوتوں اور غیر معمولی چیزوں کا مشاہدہ کیا، مگر افسوس کہ اس کا دل نور ہدایت سے خالی رہا۔ وقت کا پہیہ گھوما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور فرعون سے ٹکرا گئے۔ جب اللہ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کا حکم دیا تو لاکھوں کا مجمع راتوں رات روانہ ہوا۔ جب یہ قافلہ بحیرہ قلزم کے کنارے پہنچا تو پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا سمندر۔ اللہ کے حکم سے سمندر پھٹ گیا اور 12 راستے بن گئے۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر پار کر رہی تھی تو سب کی نظریں اپنی جان بچانے پر تھیں، مگر سامری کی نظر کہیں اور تھی۔ سامری چونکہ بچپن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ چکا تھا، اس لیے انہیں پہچانتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جبرائیل کے گھوڑے کا کھر یعنی قدم جس خشک اور بنجر زمین پر پڑتا ہے وہاں فوراً زندگی دوڑ آتی ہے اور سبزہ اگاتا ہے۔ شیطان نے فوراً اس کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے سوچا کہ اس مٹی میں حیات یعنی لائف کا راز چھپا ہے۔ اس نے بھاگتے ہوئے نیچے جھک کر اس جگہ کی مٹی مٹھی میں بھر لی اور اپنے پاس محفوظ کر لی۔ یہ وہ مٹی تھی جسے قرآن نے قبضۃ من اثر الرسول یعنی فرشتے کے نشان سے مٹھی بھر مٹی کہا ہے۔ سمندر پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل محفوظ ہو گئے، مگر ان کے پاس فرعونیوں کے سونے چاندی کے زیورات بڑی مقدار میں موجود تھے جو وہ مصر سے عاریتاً یعنی ادھار لائے تھے۔ صحرا میں یہ زیورات ان کے لیے بوجھ بن گئے اور ان کے دلوں میں یہ خلش بھی تھی کہ یہ مال غنیمت ہے یا حرام مال۔ سامری بہت ذہین اور مکار تھا۔ وہ قوم کی نفسیات سمجھ گیا۔ اس نے کہا، اے لوگو، یہ زیورات تمہارے لیے وبال جان ہے۔ لاؤ یہ سب میرے حوالے کرو، میں انہیں آگ میں پگھلا کر ختم کر دوں یا کوئی ایک شکل دے دوں تاکہ سنبھالنا آسان ہو۔ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے۔ اس نے ایک بھٹی کھودی، تمام سونا اور زیورات اس میں ڈال دیے۔ چونکہ وہ مجسمہ سازی اور دھاتوں کے ہنر کا ماہر تھا، اس نے پگھلے ہوئے سونے سے ایک بچڑا یعنی کاف تیار کیا۔ یہ بچڑا اندر سے کھوکھلا تھا اور اس کی ساخت ایسی تھی کہ جب ہوا اس کے اندر سے گزرتی تو ایک عجیب سی آواز نکلتی تھی۔ لیکن سامری کا اصل وار ابھی باقی تھا۔ جب مجسمہ تیار ہو گیا تو سامری نے وہ جبرائیل کے قدموں والی مٹی اس مجسمے کے اندر ڈال دی۔ اس مٹی کی تاثیر سے اس بے جان سونے کے بچڑے میں ایک طرح کی مصنوعی زندگی آ گئی اور اس نے زوردار آواز یعنی ڈکار نکالی جیسے زندہ بیل بولتا ہے۔
اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے تورات لینے کوہ طور پر گئے ہوئے تھے اور پیچھے اپنی قوم کی نگرانی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر گئے تھے۔ بچھڑے کی آواز سنتے ہی بنی اسرائیل کے جاہل اور کمزور ایمان والے لوگ دیوانے ہو گئے۔ سامری نے فوراً نعرہ لگایا، یہ ہے تمہارا خدا، اور موسیٰ کا خدا بھی یہی ہے، لیکن موسیٰ بھول کر اسے طور پر ڈھونڈنے چلے گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا، چیخ چیخ کر کہا کہ اے میری قوم، تم فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب رحمان ہے، میری پیروی کرو۔ مگر سامری کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی ایک نہ سنی، بلکہ ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ یوں بنی اسرائیل کی اکثریت شرک اور بچھڑے کی پوجا میں لگ گئی۔ 40 روز بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر واپس لوٹے تو قوم کا یہ حال دیکھ کر ان کے غصے اور جلال کی کوئی انتہا نہ رہی۔ قرآن کہتا ہے کہ غصے کے عالم میں ان کے ہاتھ سے تختیاں گر گئیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ لیا، شدید رنج کی وجہ سے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ماں جائے، میری داڑھی نہ پکڑ، یہ قوم مجھے کمزور سمجھ کر مار ڈالنے کو تھی، میں نے تفرقے کے ڈر سے سختی نہیں کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ اصل مجرم یعنی سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے پوچھا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے یہ کیا کیا؟ سامری نے بڑے تکبر اور ڈھٹائی سے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی، یعنی جبرائیل کا گھوڑا۔ بس میں نے فرشتے کے قدموں کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی اور اسے بچھڑے میں ڈال دیا۔ میرے دل نے مجھے یہ کام کرنے پر اکسایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے اس سنہری بچھڑے کو دوبارہ آگ میں جلایا، اس کی راکھ بنائی اور پھر اسے سمندر کے پانی میں بہا دیا تاکہ کوئی اسے دوبارہ خدا نہ بنا سکے۔ اس کے بعد سامری کی باری آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حکم سے اسے ایک ایسی بد دعا اور سزا دی جو موت سے 1000 درجہ بدتر تھی۔ آپ نے فرمایا، جا، اب زندگی بھر تیری سزا یہ ہے کہ تو کہتا پھرے گا کہ مجھے مت چھونا، یعنی لامساس۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سامری کو ایک ایسی پراسرار جلدی اور نفسیاتی بیماری لگ گئی تھی کہ اگر وہ کسی انسان کو چھوتا یا کوئی انسان اسے چھوتا تو دونوں کو شدید بخار اور تکلیف ہوتی۔ وہ درد سے چیختا۔ وہ شخص جو کل تک سردار بننے کے خواب دیکھ رہا تھا اب جنگلوں اور ویرانوں میں پاگلوں کی طرح بھاگتا پھرتا۔ جب بھی کوئی انسان اس کے قریب آتا وہ دور سے ہی چیخنے لگتا، لامساس، لامساس، یعنی میرے قریب نہ آنا، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ وہ درندوں کے ساتھ رہتا تھا مگر انسانوں کی شکل کو ترستا تھا۔ تنہائی اس کا مقدر بن گئی اور وہ اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ پیارے دوستو، سامری کا انجام ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ سامری کے پاس علم بھی تھا، مشاہدہ بھی تھا، اس نے فرشتوں کو دیکھا تھا، ان کے ہاتھوں سے غذا کھائی تھی، مگر ہدایت اسے نصیب نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تکبر اور دنیا کی محبت تھی۔ اس نے اپنے علم کو دین کے لیے نہیں بلکہ اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف بزرگوں کی صحبت یا اچھی پرورش کافی نہیں ہوتی جب تک انسان کا اپنا دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا نہ ہو۔ علم اگر عاجزی نہ لائے تو وہ انسان کو سامری بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے علم سے بچائے جو نفع نہ دے اور ایسے تکبر سے محفوظ رکھے جو ایمان کو کھا جائے۔